یا رسول اللہ واسطہ غوث الورا کا، واسطہ خواجہ پیا کا، واسطہ کل اولیاء کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ۔ بعد سارے حقوق ادا کرنے کے بعد 1000 بار درود السلام، 1000 بار جو پڑھے گا اللہ اللہ کے محبوب کہتے ہیں مرنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، پھر کیا چاہیے؟ یقین کریں، قبول کریں، عہد کریں، اللہ اللہ کے رسول کو گواہ رکھ کر میرے آپ کے مرشد کے سامنے اگر میں آپ کا مرشد ہوں، پیر ہوں، تو آپ مجھے گواہ رکھ کے یقیناً جلدی سے عمل کرنا شروع کریں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہے، پھر مزہ ہی مزہ ہے، سمجھو سجا نہیں ہے، مزہ ہی مزہ ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہی کیا ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح بھی اللہ دے دے گا، قلم بھی دے دے گا، جو تجھے چاہیے، جو تجھے لکھنا ہے لکھ لے، میری بارگاہ سے تجھے عطا ہی عطا ہوگا۔ تو کہے گا کن ہو جا، میں کہوں گا فیکن ہو گیا، پھر کیا چاہیے؟ خیر درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک بڑھیا رہتی تھی، آپ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قریباً 9 سال کی عمر ہوگی یا 7 سال کی، اور میرے اور آپ کے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گلی سے، اس جگہ سے گزر ہوا تو کان کے اندر روئی لگا رہی تھی اور گٹھڑی وغیرہ پڑی ہوئی تھی۔ سرکار کو دیکھا تو مسکرائی، اور مسکرائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہ گئے۔ کہا امی جان کچھ کام ہے؟ تو پھر اس نے کان سے روئی نکالی، کہا ہاں بیٹا تم کام کرو گے، ایک چھوٹا سا کام ہے۔ کہا امی جان کیا بات ہے؟ بولے بیٹی یہ میرا گٹھڑا جو ہے زیادہ ہو گیا ہے، گھر تک کیسے لے چلوں سوچ رہی تھی، کوئی مزدور بھی نہیں ہے کہ اس کو بولوں۔ آپ نے محبت سے پوچھا اور آپ تو پیارے سونے لگتے ہیں، میں نے اس لیے آپ کو دیکھا، اللہ نے آپ کو کتنا سونا بنایا ہے۔ تو حضور تبسم فرمایا، حضور نے تھوڑا مسکرایا، کہا اچھا امی کوئی بات نہیں، آپ کہیے کہاں لے جانا ہے، آپ چلیے آگے۔ پھر آپ نے اس کا گٹھڑا اٹھایا، جیسے سر پہ رکھا، بس آپ کا رکھنا ہی تھا سمجھو، فرشتوں نے اٹھا لیا، بڑھیا آگے آگے ہے، آپ پیچھے پیچھے ہیں، ایسے خالی ہاتھ لگائے ہوئے۔ قریب چلتے چلتے جب گھر آ گیا تو بڑھیا نے مڑ کے دیکھا، پھر یوں دیکھا، ارے یہ کیا؟ چھوٹا سا لڑکا ہے، گٹھڑا سر پر میں نے رکھوایا تھا، اور سر پر تو نہیں ہے، سر سے تھوڑا اونچا ہے، اور آرام سے چل رہے ہیں۔ جب یہ دیکھا تو کہا اچھا بیٹا رکھ دو۔ سرکار نے رکھا، کہا اچھا امی جان اور کچھ؟ بولے نہیں ٹھہرو بیٹے۔ اس نے اپنی جیب سے اس زمانے میں جو درہم چلتے تھے، دینار یا درہم جو بھی، نکالے، کہا بیٹے لو۔ کہا نہیں امی جان ہم اس کے لیے نہیں کچھ کرتے۔ کہا اچھا بیٹے، سبحان اللہ بیٹے اچھی بات ہے،
مگر بیٹے تم بہت اچھے ہو، اس لیے ایک مشورہ دینا چاہوں گی۔ کہا جی امی جان۔ کہا ہم نے سنا ہے، ہائے ہائے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے ہم نے سنا ہے مکے میں ایک لڑکا ہے، بڑا جادوگر ہے، اس کی نگاہوں میں جو آتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے، اور نام محمد ہے، اس کا نام محمد ہے۔ اس سے بچنا بیٹے، آپ اچھے بچے ہو اس لیے کہہ رہی ہوں میں، آپ کی ماں کی عمر کی ہوں اس لیے کہہ رہی ہوں میں، اور بوڑھیوں کی عادت ہوتی ہے نا ایسے بات کرنے کی۔ کہا اچھا امی جان۔ پھر آپ جیسے موڑے، کیا ہو سکتا ہے کچھ الفاظوں میں آگے پیچھے ہو، مگر بات یہی ہے اخلاق کی۔ کیا جیسے آپ مڑے تو پھر اس نے آواز دیا، بڑھیا نے، بولے بیٹے خدمت بھی کی، درہم بھی نہیں لیے، تو ذرا ایک کام تو کر، تیرا نام کیا ہے وہ تو بتا کے جا۔ کہا امی جان چھوڑیے، نام کو کیا رکھا ہے، ہم نے آپ کی خدمت کر لی، آپ خوش ہو گئے۔ کہا ہاں مگر نام تو بتائیے۔ کہا امی جان نام کی ضرورت کیا ہے، نہیں نہیں بیٹے نام آپ بتائیے، اتنے اچھے ہیں۔ پھر وہی بات، تو سرکار نے فرمایا امی جان، اماں اگر نام سنو گے تو ناراض ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نام سنو گے تو ناراض ہو جاؤ گے۔ کہا اچھا نہیں ناراض ہوں گے، بتائیے۔ آپ نے کہا اماں جان، جس نام سے تمہیں نفرت ہے، جس نام کی وجہ سے تم کان کے اندر روئی لگائی ہوئے ہو، اور جو تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، وہی میں محمد ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس بڑھیا نے کہا کیا؟ بولے ہاں امی جان، میں وہی محمد ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بڑھیا نے کہا اچھا تو پھر یا محمد اور آگے تشریف لائیے، اور آپ کیا پڑھاتے ہیں وہ مجھے بھی پڑھا دیجئے۔ میرا دل کہتا ہے ایسی سونی نورانی چہرے والی ہستی، ایسا پیار کرنے والا، ایسے اخلاق اعلیٰ کریمہ والا جادوگر نہیں ہو سکتا۔ یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب کتنی خوش نصیب وہ، سرکار کے ہاتھ سے کلمہ پڑھا، سامنے نبیوں کے امام کے ہاتھ سے، اللہ کی حبیب کے ہاتھ سے زیارت کر رہی ہے، بات کر رہی ہے۔ کتنی مہربانی۔ ارے اور ایک مہربانی آپ بھول گئے کہ آپ کو یاد نہیں، میں یاد دلاؤں تھوڑا سا۔ طائف میں جن کا گھر تھا، مکے میں بھی جو ہے رہتی تھی، جب جس راستے سے آپ کا گزر ہوتا تھا اس راستے پر 2 منزلہ مکان پر رہتی تھی، گھر کا کوڑا کچرا روز جمع کر کے رکھتی تھی، اور جیسے سرکار نکلتے تھے کوڑا کچرا آپ پر پھینکتی تھی، پورا دن کا جمع کرتی۔ آپ کی بھی عادت کریمہ، سبحان اللہ، روز وہاں سے نکلتے کوڑا پھینکتی، آپ کپڑے کو جھاڑتے، امام شریف کو جھاڑتے، کچھ اور عمر بڑی تھی اس وقت، اور پھر نکل جاتے تھے۔ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ چلا کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ کا گزر ہوا تو کوڑا کچرا نہیں آیا اوپر، دوسرے دن گزر ہوا تب بھی نہیں آیا، تیسرے دن گزر ہوا تب بھی نہیں آیا، 1 2 3 نہیں آیا۔ آپ وہیں ٹھہر گئے، کسی سے پوچھا کہ جو اوپر منزل پر مائی رہتی ہے وہ کہاں ہے، خیریت تو ہے؟ کہا جو جانتے تھے، اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا، وہ کہنے لگا محمد بیمار ہے وہ، استغفر اللہ۔ آپ دوسری منزل گھر پر پہنچے، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، دستک دی۔ بڑھیا نے کہا کون ہے؟ کہا آپ کا ہمدرد ہوں۔ کہا یہ کھولیے دروازہ، آئیے اندر۔ اور بڑھیا چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ جیسے سرکار تشریف لے گئے تو ایسی ہکی بکی دیکھتی رہی، یہ کیا؟
جس ہستی پر میں روز کوڑا کچرا پھینکتی تھی، اس ہستی میرے گھر میں مجھے دیکھنے کے لیے آئی۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم